الرحمن الرحیم، میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسپیشل پرائز کنٹرولر مجسٹریٹ عظمیٰ شاہ صاحب، اور ان کا پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا 2015 میں، اور 8 سال بعد دوبارہ مجھے آج موقع ملا۔ بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ شاہ صاحبہ، ان کا کام جو ہے وہ عوام بھی دیکھتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو دیکھتی ہیں، اور کافی بڑا وسیع ضلع ہے، اور اس ضلع میں آپ کہاں تک آپ کے اختیارات میں ہیں آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں، اور کتنا اس ماہ آپ نے جرمانہ کی مد میں قومی خزانے میں جمع کیے۔ جی سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ جی بالکل، میں پرائس مجسٹریٹ مانسیرا ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم پرائس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں شکایات بھی موصول ہوتی ہیں پورے ڈسٹرکٹ سے ہی ہمیں، تو اس لیے ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کو کور کرنے کے لیے اپنا ایک اسکیجول بنایا ہوتا ہے، جس کے اکارڈنگلی ہم تمام ایریاز کو ان کو ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کمپلینٹس بھی آتی ہیں آن لائن، ٹیلی فونک، اور پرسنلی بھی کوئی ہمارے آفس آ کے بھی ہمیں کمپلینٹ کر سکتا ہے، تو اس پہ بھی ہماری ریگولر انسپیکشنز ہوتی ہیں، اور ہم اس طرح مانیٹر کرتے ہیں پرائس کو بھی، اور جس قسم کی کوئی بھی شکایات ہوتی ہے اس کو ہم فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحبہ، یہ بتائیں، جب بار بار کوئی آدمی اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا، اس کے لیے آپ کون سا دفعہ استعمال کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہم تو اگر کوئی ہیبیچول وائلیٹر ہے تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ جرمانے سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اگر کوئی ہیبیچول وائلیٹر ہے تو پھر ہم اس کو زیادہ اسٹرکٹلی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، اور ہم امپریزنمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جیل بھیج دیں اگر کوئی وہ ہیبیچول وائلیٹر ہے اور وہ نہیں باز آ رہے یا وہ پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے۔ اچھا، جب آپ چھاپے پہ جاتی ہیں، چاہے اپنے سورس ذرائع سے، آپ کو کہیں سے کوئی سفارشی کالیں بھی آتی ہیں، کسی کو معاف بھی کیا ہو، کسی کو پکڑ کر چھوڑ بھی دیا ہو؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے تو کال براہ راست کوئی بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا فیمیل کا ریگارڈ ہے، تو لوگ اس طرح سے ڈائریکٹلی یا کوئی وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بحیثیت میجسٹریٹ، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں انصاف کروں، اور جو مجھے خود لگتا ہے کہ اس کو اکارڈنگلی وائلیشن، اکارڈنگ ٹو دا وائلیشن، اس پہ جس طرح سے عمل کرنا چاہیے میں ویسا ہی کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اور میں اس کو اس کے اکارڈنگلی ہی ڈیل کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کا کافی تجربہ ہم دیکھ رہے ہیں، 8 سال سے تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ کب سے، کون سی سن سے آپ نے اپنی نوکری کا آغاز کیا، اور کون کون سے اضلاع میں آپ کو یہ خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا؟ جی تقریباً 2015 کے اینڈ میں یا 16 کا سٹارٹ کہہ لیں، اس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی میری، اور 7 سال ہو چکے ہیں، تو تب سے میں ایبٹ آباد اور مانسیرا میں سرو کر چکی ہوں، اور اب یہ دوسری بات ہے کہ میں دوسری بار ہے کہ میں مانسیرا میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے، اور اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ یہاں پہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ خیبر پختونخوا کی پہلی خواتین میں فوڈ کنٹرولر ہیں، یا اور بھی کوئی ہے آپ کے اس KPK میں؟ نہیں جی، میں واحد فیمیل میجسٹریٹ ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے KPK میں میں پہلی فیمیل میجسٹریٹ ہوں، اور مجھے لگتا ہے یہ آنر کی بات ہے، اور میری خواہش ہے کہ میرے بعد اور خواتین بھی آئیں اور آئیں گی انشاءاللہ، لیکن مجھے یہ آنر ہے کہ میں واحد فیمیل ایگزیکٹو آفیسر ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ۔ جی، آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی اس طرح سرکاری کسی محکمے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میرے والد صاحب وہ خود فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ میں DFO کے عہدے پہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے اپنے بہن بھائی الحمدللہ وہ بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ پوسٹ پہ فائز ہیں، تو میری اپنی فیملی، امیجیٹ فیملی جو ہے اس میں اللہ کا شکر ہے بہت سارے گورنمنٹ آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، میرے اپنے بھائی جو ہیں وہ بھی ADC ہیں، میرے ایک بھائی آرمی آفیسر ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے ہی اپنے عہدوں پہ ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ درست ہوگا کہ آپ کو یہ خودداری، خود اعتمادی وراثت میں ملی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے ملی ہے،
تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میرے فادر جو تھے انہیں ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت آنیسٹ آفیسر تھے، اور جو انہوں نے ہماری گرومنگ کی وہ بھی اسی طرح سے کی کہ آپ فرض کے اپنا جو ڈیوٹی ہے اس کو آنیسٹ طریقے سے نبھائیں اور اپنے کام کے راستے میں آپ کسی چیز کو نہ لائیں۔ اچھا، عظمی شاہ صاحبہ، آپ اپنے دیکھنے والوں کو اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں سب کو تو یہی میسج دوں گی کہ جو کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، جس پوسٹ پہ بھی ہے، ہم جس حد تک ہو سکیں اپنا کردار ادا کریں، اور اگر ہم اپنا کام درست طریقے سے کر لیں تو میرے خیال سے قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے، اور اگر ہم اپنی ڈیوٹی کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور جس حد تک ہو سکے ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں اپنے کام اپنے سکلز کو یوٹیلائز کر کے۔ تو میں سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں تو انشاءاللہ کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، خودداری خود اعتمادی وراثت میں ملی ہے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ضلعی اسپیشل پرائز کنٹرولر عظمی شاہ صاحبہ، بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے، تب تک کیجیے اللہ حافظ۔